شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے، پردے کے اندر گفتگو کر کے ایک سینسٹیو ٹاپک کو بڑے احسن طریقے سے ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ تو اپنی کھیتیوں میں آؤ جس طرح سے بھی تم چاہو۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ یہودیوں کے ہاں یہ ایک متھ پائی جاتی تھی کہ اگر کوئی شخص اپنی وائف کے ساتھ ازدواجی تعلق اس اعتبار سے قائم کرے کہ وہ اس کی وائف جو ہے وہ اب ظاہر ہے کہ میں کنٹرول فاز میں ہی گفتگو کروں گا، میں نے سیکس کے ریلیٹڈ مسئلہ نمبر 155 ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈ کروا دیا ہے، بار بار ان ٹاپکس کو اس طریقے سے ایڈریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ میاں بیوی کا تعلق تو اسی طریقے سے قائم ہو جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے جس جگہ سے تعلق قائم کرنا ہے، لیکن اس کے لیے اگر وہ خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق پیچھے کی طرف سے قائم کرے، لیکن تعلق اسی جگہ پر قائم کرے جہاں پر قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، کیونکہ کھیتی جب بات کی گئی ہے تو بیج بونے کی جگہ وہیں پر ہے کہ وہاں پر اگر بیج بویا جائے گا تو اولاد پیدا ہوگی۔ تو یہودیوں کے ہاں یہ تھا کہ اگر سامنے سے تعلق قائم کیا جائے تو اولاد ٹھیک پیدا ہوتی ہے، اور اگر دوسری طرف سے تعلق قائم کیا جائے لیکن کیا سامنے والی ہی جگہ پر کیا جائے تو اولاد جو ہے وہ بھینگی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس مت کو توڑا گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو کھیتی میں جو بونے کی جگہ ہے وہاں پر چاہے آگے سے آؤ چاہے پیچھے سے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ غیر فطری تعلق قائم کیا جائے، جو مرد کا مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنے کو عموماً ہم قوم لوط کا عمل کہتے ہیں یا عمل لواطت بھی کہہ دیتے ہیں بعض لوگ، تو وہ نہ بیوی کے ساتھ جائز ہے نہ کسی اور کے ساتھ۔ وہ تو جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ ایسے مرد کے اوپر لعنت ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسا تعلق قائم کرے، اور مرد کے ساتھ کرے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے، باقاعدہ اس کی سزائیں شریعت کے اندر آئی ہیں۔ اس پہ میں الگ سے ایک ریکارڈنگ کروا چکا ہوں، بچوں کے ساتھ زیادتی والا ایشو، اس کے اوپر آپ دیکھ لیں، میں نے ڈیٹیل سے احادیث بیان کی تھی، آج میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اور اپنے بھلائی کے لیے جو معاملات ہیں ان کو آگے بھیجو، یعنی میاں بیوی کے تعلق قائم ہونے سے اللہ تعالیٰ اولاد دے گا، اور مقصد نکاح کا اولاد کا حصول ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حضور تمہارے لیے ظاہر ہے کہ ایک صدقہ جاریہ ہے اگر اولاد نیک کام کرے گی تو۔ اس لیے تو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے نا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، سورۃ الفرقان کے اندر۔ اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کے اندر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا، یعنی ہماری آنے والی نسلیں بھی دین پر چلیں، ہم ان کے آباء و اجداد کہلائیں، کیونکہ وہ صدقہ جاریہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مردے کو 3 عمل کا ثواب ملتا ہے میت کو۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، جو اس نے اپنی زندگی میں ایسا کام کیا کہ اس کے بعد بھی وہ چل رہا ہے، کسی نے کنواں کھدوا دیا تھا، اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں، اسے ثواب ملے گا، تو یہ لاجیکل ہے۔ نمبر 2 علم کی بات، کسی نے کسی کو علم دین سکھایا تھا اور مرنے کے بعد وہ اس علم پر عمل کرتا ہے یا لوگوں کو سکھاتا ہے، یا اپنی زندگی میں کوئی ایسی کنٹریبیوشن اس نے دے دی تھی، جیسے کہ امام بخاری امام مسلم نے کتابیں لکھ کے ہمارے حوالے کی ہیں، اب ان کو فوت ہوئے آلموسٹ 1200 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کے نامہ اعمال میں اس نیکی کا ثواب مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری ویڈیوز ریکارڈ ہو رہی ہیں، اس کا تعلق ہماری زندگی یا موت کے ساتھ نہیں ہے، جب تک یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہوں گی وہ نامہ اعمال میں آٹومیٹیکلی ثواب آئے گا، کیونکہ یہ ایفرٹ ہے اس بندے کی، خود اپنی ایفرٹ ہے۔ اور تیسرا فرمایا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ سے، واعلموا، اور جان لو کہ بے شک تم نے مرنے کے بعد اس سے ملاقات کرنی ہے۔
اور خوشخبری اے نبی علیہ السلام دے دیجئے اہل ایمان کو. مرنے کے بعد ملاقات ہونی ہے، اور خوشخبری کس کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے لیے. بے ایمانوں کے لیے خوشخبری نہیں ہے، ان کے لیے عذاب ہے. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. اور مت بناؤ اللہ کے نام کو قسم کے ذریعے رکاوٹ اپنے میں، کہ تم نیکی کا کام نہ کر سکو، پرہیزگاری نہ کر سکو، اور لوگوں میں صلح کرانے سے باز رہو. یعنی ایک بندہ ہے، کئی لوگ ہیں میں نے دیکھا ہے جناب، قسم کھا لیتے ہیں، بھائی قسم اٹھاؤں گا میں اس بات کی کہ میں نے ان کے معاملے میں نہیں پڑھنا. اب نظر آ رہا ہے کہ اسی بندے کے اس معاملے میں پڑھنے سے میاں بیوی کے تعلق میں جو رکھنا آیا ہے وہ فل ہو سکتا ہے، چانسز ہیں. اب وہ کہتے نہیں میں تو قسم کھا دی جی، میں انہوں نے کام پیڑا ہی نہیں ہے، میں لوگ خزمہ نو کھان. یہ کہتے ہیں بعض لوگ جو ہیں، اور اس کی وجہ سے کتنا نقصان کرا بیٹھتے ہیں. ایون کسی کے ساتھ نیکی کرنی ہوتی ہے قسم کھا لیتے ہیں. جیسا کہ وہ سورۃ النور میں آیا تھا نا، وہ مستاح صحابی تھے، ایک اصحاب بدر میں سے تھے، حضرت عائشہ میں تہمت لگانے والوں پہ وہ شامل ہو گئے تھے. حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی کہ بھئی میں وہ خرچہ لگایا ہوا تھا مہینے کا، میں آندہ سے اس کو خرچہ نہیں دوں گا. اللہ نے جناب قرآن میں کہا کہ تم اللہ کے لیے دے رہے تھے تو تم نے یہ قسم کیوں کھائی ہے؟ سر آپ ہوتے تو آپ کہتے جی گستاخی صحابہ ہے. وہ صحابہ تھا کہ 295 سی تسی مستا دلوانی سی کہ بے حضور کی بیوی جنید جمشید صاحب کے ساتھ یہی تو کیا ہے نا. بات سیدہ عائشہ کی ہو رہی تھی، احادیث سے ہو رہی تھی، انداز پہ کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، باتیں درست تھیں، تو اس پہ 295 سی لگوائی کہ چونکہ حضرت عائشہ حضور کی بیوی ہے لہذا حضرت عائشہ پہ بات کرنا رسول اللہ کی گستاخی ہے. سر اگر آپ یہ کرالس بنائیں گے نا تو آج کے بھی کسی سید کی گستاخی کرنا رسول اللہ کی گستاخی ہے. وہ کس کی اولاد ہے؟ حضور کی. اہل بیت تو ہے نا. اور صحیح مسلم میں غدیر خون کی حدیث میں ہے کہ اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. وہ تو ساری کے چرسی پوٹری جتنے سید پھر رہے ہیں ان کی توہین تو سیدھی 295 سی لگ جائے گی. تو نہ ان کی وجہ سے لگ رہے گی، نہ نبی علیہ السلام کی کسی صحابی کی توہین سے رسول اللہ کی توہین ہوگی. کبھی کہہ دیتے ہیں فلاں حضور کا جو ہے وہ سسر لگتا ہے، اس پہ بات کرنا حضور کے اوپر بات کرنا ہے. اور بھائی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کبھی بھی اس طریقے سے نہیں بنے گی. نبی علیہ السلام کی اپنی ذات جو ہے نا وہ ہے، ورنہ تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. تو کتنے جو ہے بزرگان دین آپ کے فارغ ہو جائیں گے. رسول اللہ کو گالی دینے والا تو گستاخ ہے نا. لیکن حضرت علی نے بھی کبھی اس کی یہ تعویل نہیں کی ہے کہ مجھے گالی دینا، رسول اللہ کو گالی دینا ہے، لہذا جو مجھے گالی دے رہا ہے وہ کافر ہو رہا ہے. حالانکہ حضرت علی کے پاس بہت موقع تھا یہ بات کرنے کا، لیکن وہ بھی سمجھتے تھے کہ بھئی رسول اللہ کا جو سٹیٹس ہے وہ امت میں کسی کا بھی نہیں ہے. دین اللہ، رسول، قرآن، آخرت کو ماننے کا نام ہے، کسی صحابی کو کسی شخصیت کو ماننے کا نام نہیں ہے. وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے لیکن وہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. تو اس ریشو پروپورشن کو آپ سمجھیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا بعض لوگوں کو عادت پڑتی ہے اللہ کی قسم میں اب یہ نہیں کروں گا. اب وہ کہتے ہیں میں نے تو قسم اٹھائی ہے اگر میں نے اب یہ کام کیا، اللہ کی قسم میں اس مولوی پیچھے نماز نہیں پڑھنی. اب بعد میں احساس ہوا خام خواہ اٹھا لی تھی، یا یہ کوئی اتنا ایشو نہیں تھا، یا ایون ایشو بھی تھا، دین وٹ. مسند ابی یعلا میں موجود ہے، حسن و حسین سامنے بیٹھے ہوتے تھے، مروان جو ہے حضرت علی پہ لعنت کرتا تھا، نماز پیچھے پڑھ لیتے تھے. وہ کہتے تھے نماز پڑھنا علیحدہ معاملہ ہے، یہ اس کے اللہ کو خود جواب دے ہوگا. یہ ہے ایٹیچیوڈ. تو اللہ تعالیٰ ہمارا نیکی کے کام سے نہیں رکنا اس بات پہ کہ میں نے تو اللہ کی قسم کھا لی ہے. مراد یہ کہ قسم کھائی ہے تو پھر توڑ دو. بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضور کہتے ہیں میں بعض اوقات عربیوں میں یہ عادت تھی کہ وہ قسم کھا لیا کرتے تھے عادتاً بھی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بعض اوقات میں قسم کھا لیتا ہوں کہ میں فلاں شخص کو مال غنیمت میں سے نہیں دوں گا، بعد میں مجھے احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار، ظاہر حضور کی طبیعت میں نرمی تو بہت تھی نا، چھوڑ. اتنی نرمی ہے کہ غزوہ بدر کے قیدی چھوڑ دیے اور اللہ نے اتنے سخت الفاظ قرآن میں استعمال کیے. وہ اپنی طبیعت کی نرمی کی وجہ سے چھوڑے تھے. پھر حضور کہتے ہیں کہ میں پھر بعد میں سوچتا ہوں کہ اس کے مخالف کام کرنے میں بہتری ہے تو میں اپنی قسم توڑ کے اس کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں اور وہ میں کام کر لیتا ہوں. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. تو اگر کسی نے قسم کھا لی ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ نیکی نہیں کرنی ہے تو اب وہ قسم توڑے
کفارہ ادا کرے. کفارہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا ہے قسم کا کفارہ کہ ایک غلام کو آزاد کرے. غلام نہیں ہے تو 10 مسکینوں کو وہ کھانا کھلا دے یا 10 مسکینوں کو کپڑے لے کے دے دے. آج کے دور میں تو کھانا کھلانا آسان ہے, کپڑے تو بڑے مہنگے ہیں. ٹھیک ہے, ان دونوں میں سے ایک کام کر لے. اور اگر کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا تو 3 روزے رکھ لے. اور بخاری و مسلم میں حدیث ہے قسم توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو قرآن میں آیا, اور منت کا بھی کفارہ یہی ہے. کسی نے منت مانی تھی کہ اگر یہ کام ہوا تو میں روزانہ جناب 100 نفل پڑھا کروں گا. کئی لوگ اس طرح کی بھی منتیں مان لیتے ہیں, یا میں 1000 نفل پڑھوں گا, یہ میرا کام ہو گیا. اب بعد میں اس کو احساس ہوا کہ 1000 نفل پڑھنا مشکل ہے تو اپنی منت توڑ دے اور کفارہ ادا کرے. اللہ تعالیٰ خوب سننے والا, علم والا ہے. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. اللہ تعالیٰ تمہاری لو قسموں کے اوپر کبھی تمہاری پکڑ نہیں کرے گا. یہ لو قسمیں کون سی ہیں؟ یہ سورۃ المائدہ میں بھی جائے گا ذکر, اس کا آئے گا. عربیوں کی عادت تھی کہ وہ ہر معاملے میں کہتے ہیں واللہ. ابھی بھی آپ دیکھیں واللہ تاللہ ان کا تقیہ کلام ہے. یہ لو قسم کہلاتی ہے. اس قسم کا کفارہ نہیں ہوتا, نہ یہ قسم شمار ہوتی ہے, نہ سننے والا یہ لے رہا ہوتا ہے کہ یہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے. سننے والے کو کہتا نا بھئی اللہ کی قسم میں نہیں انہوں ملنا. اب یہ ایک عام فلبدی کہہ دینے میں, اور یہ کہنا کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں, میں اپنے اوپر قسم ڈالتا ہوں کہ فلاں کو نہیں ملوں گا, یہ تو ہوگی پکی قسم. اور ایک بول چال میں ویسے قسمیں 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 کچھ نہیں ہوتا. اور قسم بھی یاد رکھیے مستقبل سے ریلیٹڈ ہے, ماضی سے ریلیٹڈ قسم کا کفارہ نہیں ہوتا. وہ قسم نہیں ہوتی, وہ جھوٹ ہوتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں کہ جی ایک بندے نے فلاں بندے سے ملاقات کی ہے اور وہ اس کے سامنے سٹیٹمنٹ دیتا ہے اللہ کی قسم میں اس سے نہیں ملا, تو ایک پاسٹ ٹینس کی بات ہے. اگر وہ ملا بھی ہوا ہے نا تو قسم کا کفارہ نہیں دے گا, کیونکہ اس نے مستقبل کے لیے کوئی بات نہیں کی ہے. ماضی کی ایک بات پہ جھوٹ بولا ہے, گناہ کبیرہ, لعنت کا مستحق ہوا ہے, توبہ کرے گا. لیکن اگر وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں فلاں سے نہیں ملوں گا, میں قسم کھاتا ہوں, اور قسم زبان سے کھانی ہوتی ہے, دل میں سوچنے سے قسم نہیں ہوتی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. نہیں ملوں گا مستقبل کی بات. اب وہ ملتا ہے یا ملنا چاہتا ہے, دونوں صورتوں میں وہ قسم کو توڑے گا. ظاہر ہے مل بیٹھا تو قسم ٹوٹ گئی, آٹومیٹکلی کفارہ دے گا. اور اگر ملنا چاہتا ہے, اس سے پہلے قسم توڑنا چاہتا ہے, تب بھی توڑ لے, کفارہ ادا کرے. بلکہ اللہ تعالیٰ ان قسموں پہ گرفت فرمائے گا جو تم نے پختہ ارادے کے ساتھ, دل کے ارادے کے ساتھ کھائی ہوں گی. اس کو میں پہلے بریف کر چکا ہوں. ایک ہے فلبدی بولنا, اور ایک ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور حلم والا, یعنی برداشت کرتا ہے تمہاری غلطیوں کو اور بخش بھی دیتا ہے. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. ان کے لیے جو قسم اٹھا لیتے ہیں اپنے بیویوں کے معاملے میں کہ میں اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاؤں گا, 4 مہینے کی مہلت ہے. اس کے بعد اگر وہ رجوع کر لیتے ہیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اگر تم نے طلاق کا ارادہ کر دیا ہے, ٹھیک ہے, تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. تو یہ ایک ایکسیپشن ہو سکتی ہے کہ 4 مہینے کے بعد تم مزید کرنا چاہتے ہو, پھر طلاق کا معاملہ کرو, تاکہ وہ عورت آزاد ہو, کسی اور خامد سے شادی کرنا چاہتی ہے, بنانا چاہتی ہے کسی کو, تو بنا لے, ٹھیک ہے. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة
واللہ عزیز حکیم. اور ایسی عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہے وہ 3 حیضوں تک، یعنی 3 بار حیض آ کے وہ عورت پاک ہو جائے، وہ اپنے آپ کو نئے نکاح سے روک کے رکھے گی جس کو طلاق دی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ طلاق دینے کے بعد 3 حیض یعنی آلموسٹ 90 ڈیز کے اندر اندر 1 یا 2 طلاق ہوئی ہیں تو خاوند اپنی بیوی کی طرف رجوع کر کے واپس آ سکتا ہے. وہ عورت میں لازمی ہے کہ اپنے آپ کو نئے نکاح سے روک کے رکھے، لیکن جیسے ہی 3 حیض کراس ہوں گے یعنی 3 بار پیریڈز آ کے وہ پاک ہوگی. اس لیے تو صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ آپ نے پاکی کی حالت میں عورت کو طلاق دینی ہے جب عورت حیض کی حالت میں نہ ہو، تاکہ اس کے بعد شمار کرنا آسان ہو. 1 طلاق بھی دی تھی اور 3 حیض کے بعد وہ پاک ہو گئی، اب وہ آپ کی بیوی نہیں رہی، نکاح گیا ٹوٹ. وہ طلاق جو تھی طلاق رجی جس میں آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے تھے، وہ اب طلاق بائن بن گئی ہے. اب وہ ہوگی الگ، اس کی مرضی تو آپ سے نئے نکاح کے ساتھ شادی کرے یا کسی اور مرد سے کرے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے تو 1 ہی طلاق دی تھی تو میں رجوع کر سکتا ہوں. رجوع کا اختیار 3 مہینے کے اندر اندر ہے، 90 ڈیز کے اندر. اس کے بعد آپ کا اختیار ختم. آپ بیوی کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، ایکس بیوی ہو گئی اور نکاح بھی نیا ہوگا، حق مہر بھی نیا ہوگا، بالکل 0 سے ملٹیپلائی ہوگی پچھلا سارا معاملہ. البتہ اگر 3 طلاقیں دی تھی تو پھر تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا، چاہے اکٹھی دی تھی چاہے الگ مجلس میں. یہ الگ سے ایک میرا ٹاپک ہے 3 طلاق کے اوپر، رجوع کے اوپر، حلالے کے اوپر. اس کے اوپر میرے کئی ایک ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جائیں گے. اور ان کے لیے ہرگز یہ حلال نہیں ہے کہ جو اللہ نے ان کے رحم کے اندر جو پیدا کر دی ہے چیز، یعنی اگر وہ پریگننٹ ہو چکی ہیں، حاملہ ہیں، تو وہ اس کو چھپائے. یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے اگر وہ واقعی اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھنے والی عورت ہے. کیونکہ اب یہ تو آج کل ہے نا، آج کل بھی ٹیسٹنگ کے بغیر تو نہیں پتا چل سکتا. شروع کی اگر پریگنینسی ہے 1 مہینے کی، ایون 2 مہینے کی، تو عام بندہ تو جج نہیں کر سکتا. اس عورت کو تو پتا ہے اور وہ چھپا جائے اس چکر میں کہ میں نیا نکاح کر لوں، کیونکہ اب اسے پتا ہے کہ یہ 2 مہینے ہیں تو اب مجھے مزید 6-7 مہینے انتظار کرنا پڑے گا وضع عمل کا، پھر میں نیا نکاح کر سکتی ہوں. تو وہ اس چکر میں بچانے کے لیے جھوٹ بول دے. تو اب مجھے بتائیں وہ جو اولاد ہوگی تو وہ خود بھگتے گی. اب بعد میں اولاد ہوگی تو وہ مرد اس اولاد کو اون کرنے سے انکار کر دے گا، میرا بچہ ہی نہیں ہے، تو کدھر. اور دوسرا وہ مرد اس کو اون نہیں کر سکتا کہ وہ اس کا بچہ ہے بھی نہیں ہے. تو بڑی کمپلیکیشنز آ جائیں گی. اس لیے جو عورت پریگننٹ ہے وہ جب تک وضع حمل ہو کے اس کے بعد بھی جو 40 دن ہے آلموسٹ وہ گزر نہ جائیں، وہ نیا نکاح نہیں کر سکتی، ورنہ تو ایشوز کھڑے ہو جائیں گے. اسی طرح لوگ مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی کسی مرد و عورت نے آپس میں بدکاری کی ہے، میاں بیوی نہیں تھے، تو بعد میں کہتے ہیں جی وہ نکاح ہی کروا دیتے ہیں جی آپس میں ان کا. تو نکاح کروانے سے بھی وہ جو نکاح سے پہلے والا معاملہ ہو گیا، اگر پریگنینسی ٹھہر گئی ہے تو وہ بچہ تو اس مرد کا شمار نہیں کیا جائے گا، وہ تو آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا. تو یہ سولوشنز نہیں ہے، ان معاملات کو پہلے دیکھنے کی ضرورت ہے. تو جو عورت اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے نا، اسے جواب دہی کا اگر خوف ہے، وہ کبھی بھی حرکت نہیں کرے گی کہ وہ اپنی پریگنینسی کو چھپائے. اور ان کے خامد زیادہ حقدار ہیں ان کی طرف لوٹایا جائے ان کی عورتوں کو. یعنی 1 طلاق یا 2 طلاقیں دی تھیں، اب بعد میں مرد کو احساس ہوا، اس نے معافی مانگ لی، کوئی ٹیکسٹ میسج کر دیا، گوڈے گیٹے پکڑ لیے، تو اب وہ سالے بیچ میں سالے بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اس عورت کا حق ہے کہ وہ اپنے اس خامند کی طرف لوٹائی جائے. ایون 3 مہینے بھی گزر گئے، اب عورت آزاد ہے، چاہے اس خامند سے شادی کرے یا دوسرے سے. اگر 1 یا 2 طلاقیں ہوئی تھی تو اب وہ خامند پہلے والا جو تھا وہ بیوی سمجھتی ہے نہیں میں اسی سے ہی دوبارہ نکاح کر لیتی ہوں. اب سالے آگے کہ نہیں فلاں مرد ہم نے ڈھونڈ لیا ہے بہت اچھا، اس سے بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، وہ جو پہلا خامند ہے وہ اس کا زیادہ حق ہے کہ تم اپنی ان عورتوں کو اس کی طرف لوٹاؤ. لیکن یہ اللہ نے ترغیب دلائی ہے. وہ خامند نہیں دعویٰ کر سکتا کہ جی میں قرآن میرا حق آیا تھا میں انہوں چک کے بھی لے جاؤں گا، نہیں. یہ اس صورت میں جب وہ عورت چاہے کہ میں اس خامند کی طرف جاؤں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، وہ اپنا حق 3 مہینے کے بعد ختم کر چکا ہے، اس کے بعد یہ کام نہیں وہ ڈال سکتا.
تو یہ گھر والوں کو سمجھایا ہے کہ ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں ان کی طرف لوٹائے جانے کے اگر اس مدت میں وہ اصلاح کا ارادہ کریں. اور اسی طرح ان کے بھی حقوق ہیں، یعنی بیویوں کے بھی حقوق ہیں اپنے مردوں کے اوپر دستور کے مطابق، لیکن ایک ایکسیپشن کے ساتھ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پہ ایک درجہ فضیلت ہے. اس لیے بھی کسی بھی کمپنی کا سی ای او تو ایک ہی ہو سکتا ہے، ڈائریکٹر ایک ہی ہو سکتا ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر آپ جتنے مرضی بنا لیں. ایک کمپنی کے دو پیرلل میں مینیجرز نہیں ہو سکتے جو اوور آل جنرل مینیجر کی، نیچے تو آپ جتنے مرضی بھرتی کر لیں، اوور آل چلانے والا ایک ہی ہوگا. تو یہ کام نہیں ہو سکتا. تو چونکہ خاندانی ایک پورا نظام ہے، ایک ادارہ ہے، تو اس کا ہیڈ اللہ نے مرد کو بنایا ہے. لیکن ہیڈ یہ نہیں ہے کہ وہ بدماشی کرے گا، وہ تو پھنس گیا ہیڈ بن کے. بخاری مسلم میں حدیث ہے تم میں سے ہر شخص مسئول ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ اکاؤنٹیبل ہے. پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ ایک مرد جو ہے وہ 20 بچوں کا مسئول ہے اللہ کے حضور، پوچھا جائے گا اسے نان و نفقہ دیا ہے کہ نہیں. اور ایک عورت مسئول ہے اللہ کے حضور اس حوالے سے کہ وہ یعنی اپنی غیب میں اپنے خامند کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی اور اس کی اولاد کی پرورش صحیح کر رہی ہے نہیں کر رہی. پھر فرمایا گیا حکمران کی ذمہ داری ہے وہ اپنی رعایا کا. حکمران تو مارا گیا جی، یہ تو آپ مجھ سے لکھ کے لے جائیں کہ حکمران تو سیدھے دوست کی ہیں الا ماشاء اللہ. سر کروڑوں لوگ جو ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کسی ایک کا بھی حق نہیں نکلے گا؟ ایک گلی کا حق نہیں کو حکمران پورا کر سکتا. یہ ابھی حضرت عمر روتے تھے. سب سے بڑی مصیبت میں حکمران ہے. آپ کے تو 4 بچے ہوں گے، 2 یا 3 بیویاں ہو جائیں گی نا، گنو گے تو 10 تو کٹ بندے ہی بڑھیں گے جن کا آپ نے حق دینا ہے. لیکن حکمران آج کے دور میں تو کروڑوں لوگوں کا اس نے حق دینا ہے، مارا جائے گا. بہت کریٹیکل ایشو ہے جناب. اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بدترین گڈریا وہ ہے جو حکمران ہو. جیسے بھیڑ بکریوں پہ گڈریا ہوتا ہے نا، تو عوام پہ کون ہے گڈریا؟ حکمران. اگر اس نے حق نہ پورا کیا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. بڑے کریٹیکل ایشوز ہیں جی. ویسے کسی کو جناب وردی پہننے کا، شیروانیاں پہننے کا اور بڑے بڑے ٹائٹل لینے کا شوق ہے، وہ ضرور لیتا رہے، لیکن یہ سب اس دنیا تک ہے، بعد میں تو مارے گئے. سیدھی سی بات ہے. اللہ ماشاء اللہ. اور اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے. الطلاق مرتان، طلاق 2 ہی دفعہ دی جا سکتی ہے. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، اس کے بعد یا تو بیوی کو پکا پکا اپنے پاس رکھ لو یا پھر احسان کے ساتھ چھوڑ دو. ظاہر تیسری بار تو پھر پکی فارغ ہو جائے گی نا، تو رکھنا ہے تو 2 دفعہ ہی مختلف اوقات میں آپ طلاق دے سکتے ہیں. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ جو تم نے ان کو حق مہر کے طور پہ رقم دی تھی وہ واپس لو، بلکہ سورہ نساء میں آتا ہے اگر ڈھیروں سونا چاندی بھی دیا ہے وہ واپس نہیں لینا، کیونکہ اسی کے عوض تو وہ تمہارے لیے حلال ہوئی تھی. بجز اس اندیشے اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھیں گے، نہیں رکھ سکیں گے، تو اس کی وجہ سے یعنی علیحدگی ہو سکتی ہے. اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکو گے، میاں بیوی کا تعلق آگے مزید نہیں چل سکتا، تو عورت پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ کچھ مال دے کے اپنے خامن سے جان چھڑا لے. یہ جناب اجازت مل گئی عورتوں کو اس میں. لوگ تو سمجھ ہوتے ہیں خامن کی مرضی بیوی رکھے چھوڑ دیں، نہ، عورت کی بھی مرضی اپنے خامن کے ساتھ رہے یا نہ رہے. یعنی آپ کی بیوی اگر آج آپ کو کہتی ہے جی تم نے مجھے، ہم تو بڑے رسک پہ لگے ہوئے، سیدھی سی بات ہے، ہمارا تو 1100 روپے حق مہر لکھا ہوا ہے، اوکے جی اہلا 2200 روپے پھاڑ، چل نسدا ہو. ویسے 2200 نہیں اس کو دینے کی ضرورت، بس وہ جو حق مہر اس نے لیے نا 1100،
پورا واپس کرنے کی پابند نہیں ہے، اس میں سے وہ کہ یہ 500 رکھ لے بھائی، 600 اتنا عرصہ تیرے ساتھ رہی ہوں، 600 یہ 500، تو اللہ تعالیٰ ہمارا وہ فدیہ دے کے عورت جان چھڑا سکتی ہے اپنے خامن سے. لہذا ڈر ڈر کے زندگی گزارو. یہاں تو خامن یہ سمجھتے ہیں ہم جب چاہیں بیوی فارغ کر دیں، بیوی بھی جب چاہے نا خامن کو فارغ کر سکتی ہے، اس حوالے سے کہ اسے کہ بھائی یہ لو، یہ جو تم نے مجھے دیا تھا یہ لو، اس میں سے کچھ رکھو، کچھ دو لو، میں نہیں رہنا چاہتی. اور خاون جو ہے وہ ہمیں بھی یہاں پہ اپنے دکھڑے سنا رہے ہوتے ہیں، وہ جناب ہماری بیویاں جو ہیں وہ جناب خلا کے لیے اپلائی کر دی، ان کو خاوندوں کے حقوق ہی نہیں پتہ. اندازہ کرو بھائی، یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک بیوی کہ جی خاوند کو میرے حقوق ہی نہیں پتہ، اس نے مجھے طلاق دے دی ہے. جس طرح طلاق دینا مرد کا حق ہے، وہ جب چاہے دے سکتا ہے، خلا لینا عورت کا حق ہے، وہ جب چاہے لے سکتی ہے. اور اس میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی کوئی وجہ نہیں ہے. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بہت بڑی وجہ ہے. ہاں آخرت میں وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جس نے بغیر وجہ کے اپنے خاوند سے طلاق لی ہے تو آخرت میں اس کا عذاب بھگتے گی عورت. دنیا میں اسٹیبلش ہو جائے گا. دنیا تو پھر جوڈیشری کے نظام پہ چلتی ہے نا. یا آپ کسی کو حب الوطنی کے نام کے اوپر یا گستاخ مذہب کے نام کے اوپر خود قانون میں ہاتھ میں نہیں لے سکتے. ہاں جو اس نے کیا ہوگا اللہ کے حضور، یہاں آپ کو ایویڈنس پروڈیوس کرنا پڑے گا. ایویڈنس نہیں ہے، نہیں، ایویڈنس اگر ہے تو آپ معاملات کو آگے لے کے چلیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارا پھر کوئی نہیں ہے. یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو کوئی اللہ کی حدوں کو توڑ دے گا تو پھر ایسے ہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں. اللہ کی حدیں توڑنے والے لوگ ظالم ہوں گے. تو یہ بار بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری کی پوری گفتگو سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ کانشیسنس ہے، اللہ کا خوف. کیونکہ اللہ کا خوف ہی ایک واحد چیز ہے جس کی وجہ سے میاں بیوی ایک دوسرے کو برداشت کر سکتے ہیں. ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کرنے سے باز آ سکتا ہے، اور ایک عورت اپنے خاوند کے ساتھ زیادتی کرنے سے باز آ سکتی ہے اگر اسے خوف ہو کہ یار ادھر تو میں دھوکہ دے کے چرب زبانی سے بچ جاؤں گا یا بچ جاؤں گی، اللہ کے حضور میں کہیں نہ پکڑی جاؤں، تبھی وہ رک سکتے ہیں یا رک سکتی ہے. ادروائز تو پھر لوگ دھوکہ دیتے ہیں. تو یہ میاں بیوی کا ریلیشن شپ خوف خدا کے ساتھ قائم رہتا ہے. خوف خدا کو آپ بیچ میں سے نکال دیں گے، آپ جو مرضی کر لیں. اسی لیے میں اس طرح کی تمام باتوں پہ یہ جملہ بولتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین بھی کامل اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک تقوی کا عنصر اس میں شامل نہیں ہوگا. آگے آیات آئیں گی وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم کور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی عورت کو اس نیت سے رجوع کر کے اپنے پاس نہ رکھو کہ میں پھر مہینے بعد اس کو دوسرے والی طلاق دے کے ذلیل کر کے نکالوں گا. اللہ سے ڈر جاؤ. اب جوڈیشری میں تو یہ چیز پروف نہیں ہو سکتی نا کہ میں نے رجوع جو ہے وہ اس لیے کیا کہ میں اسے 90 دن بعد پھر ذلیل کروں گا. ارادہ میں نے پہلے کیا کہ میں نے رکھنا نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے اگر ارادہ کر لیا پھر چھوڑ دو، ذلیل کرنے کے اللہ سے ڈر جاؤ. تو اللہ کے قوانین بھی کامل ہوتے ہیں جب خوف خدا اس میں ایڈ ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین میں بھی آپ مس چیو کر سکتے ہیں. میرے ایک بندے نے ایک عورت نہیں رکھنی، وہ اسے طلاق دیتا ہے، جب 90 دن پورے ہونے لگتے ہیں نا، 5 دن پہلے وہ کہتا ہے میں رجوع کرتا ہوں، اور ارادہ یہ ہے کہ پھر اسے 90 دن رکھوں گا، ماروں گا، پیٹوں گا، پھر اسے چھوڑوں گا، پھر یہ 90 دن کی مدت پوری، پھر میں رجوع کر لوں گا. اس کے اوپر دنیا کی کوئی عدالت آپ کے اوپر فتویٰ نہیں لگا سکتی. لیکن اللہ کی عدالت میں کیا آپ چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ تو انہ علیم بذات الصدور ہے، وہ سینے کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. اس نے تو پھر فیصلہ کرنا ہے جو آپ کے اندر بھی ہے نا کہ آپ نے کس نیت سے کوئی کام کیا تھا. اسی لیے جو دین ہے یا ریلیجن ہے وہ آپ کے اللہ کے ساتھ تعلق کو ہمیشہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے، صرف ظاہری قوانین کو نہیں لے کے چل رہا ہوتا. اس کے بغیر ظاہری قوانین بھی پھر بے فائدہ ہو جائیں گے. کہیں نہ کہیں آپ کتے کو لال کر ہی لیں گے. جس طرح علماء فتوے لگاتے ہیں، یہ فتوے علماء کیوں دیتے ہیں؟ اگر خوف خدا ہو تو کبھی اس قسم کے فتوے نہ دیں. خوف خدا سے آری ہوتے ہیں تو آپ کی مرضی کا فتویٰ آپ کو کہیں سے کھینچ تان کے لکھ دیتے ہیں، جو علماء یہود کا بھی طریقہ کار تھا.